قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور جب اس کو کفنا کر لوگ قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی، اور اس کی شرکت کی وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخت کر کے رات میں قبر کھود کر کفن چرانے میں آسانی ہوگی۔ لوگ تو جنازے میں شریک تھے ثواب کی نیت سے، لیکن کفن چور جنازے میں اس لیے شریک ہوا کہ قبر بھی دیکھ لوں گا کہ کس قبر کے اندر اس عورت کو دفنایا جا رہا ہے، رات کو جب آؤں گا تو قبر معلوم ہوگی، آسانی سے کھدائی کر کے کفن لے جاؤں گا۔ تو اس نیت سے یہ کفن چور بھی جنازے میں شریک ہو گیا۔ اب جب جنازے میں شریک ہوا اور جنازہ پڑھنے کے بعد سب لوگ چلے گئے اور یہ بھی چلا گیا، تو رات ہوئی تو رات کو یہ کفن چور واپس آیا، اور جب جیسے ہی اس نے قبر کھودی اور وہ جو لاش تھی وہ عورت کی، وہ عورت اچانک جو ہے نا وہ بول پڑی۔ اللہ نے اس کو گویائی دی، وہ چونکہ وہ تو مردہ عورت تھی لیکن اللہ نے اسے گویائی دی، اور اس نے کہا کہ سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ اس کفن چور کو اس عورت نے ایک جملہ کہا کہ ایک بخشا ہوا شخص ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے، یعنی جس کا کفن چرایا جا رہا ہے اسے بھی اللہ نے بخش دیے، اور جو کفن چرانے والا چور ہے اسے بھی اللہ نے بخش دیے۔ تو وہ چور بڑا حیران ہوا کہ میں تو چور ہوں، چلے اگر اس کی مغفرت ہوئی ہے تو اس کا کوئی نیک عمل ہوگا، لیکن میں تو چور ہوں، میری کیسی بخشش ہوئی؟ کفن چور چونک پڑا اور کہنے لگا، اے عورت، یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہے، لیکن میں کیسے مغفور ہو گیا؟ عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ ادا کی۔ اور نماز جنازہ کے اندر اگرچہ چور غلط ارادے سے شریک تھا لیکن شریک تو ضرور تھا، تو کہا کہ جتنے لوگ میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، اور آپ بھی اس جنازے میں شریک تھے لہٰذا آپ کی بھی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ دیکھیے جنازے کے اندر بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، جنازوں کے اندر اس نیت سے بالخصوص شرکت کرنی چاہیے کہ جس کے لیے جنازہ اگرچہ دوسرے میت کے لیے دعا کرنا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، لیکن بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے۔ بعض ایسے نیک لوگ ہوتے، ایسے بزرگ لوگ ہوتے کہ ان کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے۔ اور اسی طرح نیک مجالس، نیک جو مجلس ہے اس کا ایک اثر ہے۔ بعض نیک مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ اس مجلس کو سننے کے لیے نہیں آتے، مثال کے طور پر حدیث کی مجلس ہے، وہاں حدیث بیان ہو رہا ہے، مسائل بیان ہو رہے، کچھ لوگ تو سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کو کسی سے ملنا ہوتا ہے، کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس لگی ہے، دین کا حلقہ ہے، تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انتظار کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم بھی دین کی کچھ بات سن لیتے ہیں۔ مقصد ان کا دین کی بات سننا نہیں ہوتا، مقصد ان کا کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی دنیاوی مقصد ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات ہو۔ فرمایا حفتہم الملائکہ، فرشتے ایسی مجلسوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، اور کہا کہ جب یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت کی ذات ان سے پوچھتی ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو اللہ کی ذات تو جانتی ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرشتوں پر فخر کرنا چاہتے کہ جن بندوں کو میں نے پیدا کیے وہ بن دیکھے میری کیسی عبادت کرتے، وہ بن دیکھے کیسے مجھ سے محبت کرتے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں ایک فلاں شخص وہ تھا کہ جو اس مجلس کے اندر آپ کی یاد کی خاطر نہیں بیٹھا تھا بلکہ کسی دنیاوی مقصد میں بیٹھا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس شخص کی بھی مغفرت کر دی۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالع ترا طالع کند، نیک لوگوں کی صحبت لوگوں کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگ